سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقال سبحانه تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداء الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عنه. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صاحب الدين معصوم بدينه او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا فرمایا. انسان کو دنیا میں پیدا فرمانے کے بعد انسان کی ضرورتیں بھی اللہ نے دنیا میں پیدا فرما دی. جب دنیا میں انسان آیا ہے تو انسان کا نکاح بھی ہوگا، کھانا پینا بھی ہوگا، بیوی بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، انسان کا مکان بھی ہوگا. یہ انسان کی ساری ضروریات ہیں، اور انسان ان تمام کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، تاکہ میں بھی زندگی سکون سے گزاروں، میرے اہل و عیال، میرے گھر والے، میرے والدین کی زندگی بہت خوشحالی میں گزارے. انسان محنت کرتے کرتے انسان بہت آگے بھی بڑھ جاتا ہے. بہت سے لوگ مالدار بن جاتے ہیں جن کی مقدر میں اللہ نے مالداری رکھی ہے. کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کو اللہ تعالیٰ تنگ کرتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ روزی کو کھول دیتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، کسی کو مالدار بنانا، کسی کو غریب بنانا. سارے کے سارے مالدار بن جاوے، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاوے. سارے کے سارے غریب بن جاوے، دنیا کا نظام برباد ہو جاوے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کسی کو مالدار بنانا، کسی کو غریب بنانا. مالدار بھی اللہ تعالیٰ کے امتحان میں ہے، غریب بھی اللہ تعالیٰ کے امتحان میں ہے. اللہ نے ہر ایک کی مقدر کی روزی لکھ دی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ. اگر پروردگار عالم اگر اپنے بندوں پر رزق کے دروازے کھول دیتا، سارے بندوں پر، تو اللہ تعالیٰ کے بندے زمین میں اللہ کے نافرمان بن جاتے، زمین میں سرکشی کرتے. آج مال نہ ہونے والے بھی کتنے سرکشی کرتے ہیں، غریب لوگ بھی، کیونکہ مال فتنہ بھی ہے، مال نعمت بھی ہے. اگر پروردگار عالم سب کو مالدار بناتے تو لوگ دنیا میں سرکشی کرتے، بڑے بڑے دنیا میں فساد مچاتے. اللہ نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے پروردگار عالم نے کسی کو خوشحال رکھا، کسی کو بدحال رکھا. اور انسان جب بدحال ہو جاتا ہے تو انسان ڈپریس کا شکار ہو جاتا ہے. کبھی کبھی انسان کو اپنی گھر کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا ہے، یہودیوں کے پاس سے بھی لیا ہے مدینہ منورہ میں، اور آپ نے مشرکین مکہ کے پاس سے بھی آپ نے قرض لیا ہے. لیکن اگر آدمی اپنی زندگی کو محدود رکھتا ہے، اپنی ضروریات کو لمیٹڈ رکھتا ہے، تو اکثر اوقات آدمی کو قرض لینے کی نوبت نہیں آتی. لیکن بسا اوقات ایسے خطرناک حالات گھر میں آ جاتے ہیں کہ انسان قرض لینے پر مجبور ہو جاتا ہے. شریعت اسلام نے انتہائی ضرورت کے وقت میں قرض لینے کی گنجائش رکھی ہے کہ انسان قرض لے سکتا ہے. ایسا نہیں صرف غریب ہی قرض لیتا ہے، بڑے بڑے مالدار بھی قرض لیتے ہیں، بلکہ حکومتوں کے لوگ بھی قرض لیتے ہیں. جنگ کے زمانے میں حکومتی لوگ معمولی آمدنی والے کے پاس سے بھی قرض لینے پر حکومتیں مجبور ہو جاتی ہیں. دنیا کے حالات ہیں. تو شریعت نے انتہائی ضرورت کے وقت میں قرض لینے کی اجازت دی ہے، لیکن شریعت میں قرض اچھی چیز نہیں ہے. قرض کے معنی ہوتا ہے کاٹنا. جب انسان کسی کو قرض لیتا ہے قرض تو اپنی جو جمع شدہ جو پیمنٹ ہے، ان پیمنٹ میں سے پیسے کاٹ کر اس کو دیتا ہے، اسے اس کو قرض کہتے ہیں.
اس نے کینچی کو مقراض بولتے ہیں، عربی میں کینچی کو بولتے ہیں مقراض. القرض مقراض المحبہ، کہ قرض تو مقراض کی کینچی ہے کہ قرض کی وجہ سے اچھی خاصی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، بھائیوں کے درمیان بھی، دوستوں کے درمیان بھی، رشتہ داروں کے درمیان بھی. قرض لینے کی وجہ سے اگر وقت پر قرض کو ادا نہ کیا یا قرض مانگا قرض نہیں دیا تو اچھی خاصی دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، ریلیشن درہم برہم ہو جاتے ہیں، تعلقات ویران ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے شریعت میں قرض لینے کے طریقے بتائے. تمہیں قرض کیسے دینا ہے، قرض کو کیسے وصول کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قرض کے احکامات کو تفصیل سے بولا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل دین دیا ہے. یہاں کہیں بھی انسان مایوس نہیں ہوگا. زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں لکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے ذریعے اپنے بندوں کو بتلایا. اگر تمہیں دنیا میں قرض کی ضرورت پڑی تو تمہیں قرض کیسے دینا ہے اور قرض کو کیسے وصول کرنا ہے. اور قرض کی بنیاد پر لوگ آتم ہتیا کرتے، مرڈر ہو جاتے ہیں. ہمارے قریب نور مسجد کے پاس صرف 3000 پر دوست کا مرڈر کر دیا. کہ دوست ساتھ میں رہنے والے، ساتھ میں کھانے والے، ساتھ میں پینے والے، لیکن قرض محبت کی کینچی ہے. اسے فرماتے ہیں زندگی گزارو بھائیوں کی طرح، معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح. تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، کہ زندگی گزارو بھائیوں کی طرح لیکن معاملات میں اس طریقے پر بھائی سے معاملہ کرو جس طرح ایک اجنبی سے معاملہ ہوتا ہے. بہت سی باتیں دل میں ہوتی ہے لیکن شرما شرمی میں آدمی زبان سے صاف بات نہیں بولتا اور وہی سمجھتا ہے کہ میرا بھائی میرے پاس پیسے دے گا نہیں، حالانکہ دکان سے اسے بہت بڑی چیز دے دی ہے. ہمارا معاملہ بالکل کلیئر ہو، معاملہ بالکل ہمارا صاف ہو. تو قرض دینا یہ اچھی چیز نہیں ہے. فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض لینا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صاحب الدین معصوم بدینہ، کہ قرض دار کی مثال تو قیدی کی طرح ہوتی ہے. ایک قیدی جو جیل خانے میں ہوتا ہے، جیل خانے میں جو قیدی ہوتا ہے وہ آزاد نہیں ہوتا بلکہ جیل کے اصولوں کا، جیل کے قوانین کا پابند ہوتا ہے. اسی طریقے پر بھی جو آدمی مقروض ہوتا ہے وہ آزادی کے ساتھ بازار میں گھوم نہیں سکتا. اس وقت علماء نے لکھا ہے، دانشوروں کا قول ہے کہ قرض دین میں رسوائی کا ذریعہ ہے اور رات کو بے چینی کا ذریعہ ہے. جو لوگ قرض والے اس کے گھر پر آئیں گے، بار بار فون کریں گے، ٹیلی فون کریں گے، اس کے گھر پر چکر لگائیں گے تو دین میں رسوائی ہوگی اور رات میں بے چینی ہوگی. اچھا مکان بھی ہوگا، اچھی بیوی بھی ہوگی، اچھی اولاد بھی ہوگی، سونے کے لیے اچھا فرش بھی ہوگا، صوفہ بھی ہوگا، ایئر کنڈیشن کی ہوا بھی گھر میں ٹھنڈی ٹھنڈی چالو ہوگی. لیکن دل ایک مچھلی کی طرح، کسی زندہ مچھلی کو سمندر سے نکال دیا جاوے، مچھلی کیسی فڑفڑاتی ہے، کیسی تڑپتی ہے. مقروض آدمی رات کو گھر میں ایسے تڑپتا ہے کہ اس کا دل بالکل بے چین ہو جاتا ہے. اسے جتنا ہو سکے آدمی قرض سے بچے. لیکن وہ آدمی جو زندگی لمیٹڈ رکھتا ہو، زندگی لمیٹڈ رکھتا ہو، اپنی آرزوؤں کو لمیٹڈ بناتا ہو، قناعت والی زندگی، کبھی زیادہ نہیں، فضول خرچی نہیں کرنی، گھر میں بچوں کے خرچے پورے ہو جائے، بیوی کے خرچے پورے ہو جائے، لمیٹڈ قناعت والی زندگی گزارتا ہے، اس کو اکثر طور پر قرض لینے کی نوبت نہیں آتی. لیکن کبھی گھر میں ایسے حالات آگے قرض لینے کی نوبت بھی آئی تو قرض والا کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ نیت کرتا ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، جب انسان کسی کے پاس سے قرض لیتا ہے اور قرض لیتے وقت ارادہ کرتا ہے، من اخذ اموال الناس یرید اداء اللہ، کہ اللہ میں اس کے پاس سے اپنے گھر کی ضروریات کے پیش نظر میں قرض دے رہا ہوں لیکن میری نیت قرض کے ادا کرنے کی ہے، میں قرض کو ادا کروں گا، قرض کے ادا کرنے کی کوشش کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ اس بندے کی مدد فرماتے ہیں، اللہ اس کو رزق میں اتنی طاقت دیتے ہیں کہ وہ انسان اپنے قرض کو چکاتا ہے. اگر دنیا میں کوشش کے باوجود اگر قرض کو نہ چکا سکا تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا اور سامنے والے انسان کو اللہ اپنی طرف سے اس کے حق کو ادا کرے گا اور اس کو معاف کر دے گا. لیکن ارادہ قرض کو چکانے کا ہو. لیکن ہمارے شہر میں تو ٹوپیاں پہنانے کا زمانہ عام ہے، اس کو ٹوپی پہنائی، اس کو ٹوپی پہنائی، دینے کا کیا ہے؟ میں نے ایک آدمی کو دیے 50,000 روپئے، یہی کی بات کرتا ہوں تو مجھے کہتا مولانا واپس کبھی مانگنا ہی مت، یا کوئی دیتا نہیں ہے، 4-5 سال پہلے کی بات ہے.
اور وہ تو ایسا بدتمیز قسم کے لوگ کہ شرما اپنے کو شرم آ جائے ایسے جھوٹی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن جب آدمی جب کسی کے پاس ایک قرضہ لیتا ہے اور قرضہ لینے کے بعد ارادہ یوں کرتا ہے کہ مجھے نہیں دینا، ٹوپی پہنانی ہے، ومن اخذ یرید اتلافها اتلفه اللہ، تو پروردگار عالم جس نے قرضہ لیا ہے اور قرضہ چکانے کا ارادہ نہیں تھا، اللہ اس کو تنگ بناتے ہیں اور اللہ اس کو ایسا فقیر بناتے ہیں کہ ایسا فقیر زمانے نے دیکھا نہیں ہے. اللہ اس کے مال کو برباد کر لیتے ہیں. قرض چکانے کی نیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے، لیکن جب کسی کے پاس قرض لے تو شریعت نے قرض لینے کی شریعت نے گنجائش بھی رکھی ہے اور اس کے احکام سکھائے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم الی اجل مسمى فاکتبوا، اے ایمان والو جب تم کسی کے پاس قرض لو قرضہ اس کو لکھ دو. 3 باتیں بتائی، قرض دینے والا بھی اور قرض لینے والا دونوں اس کو لکھ دے اپنی میموری پر اور اپنے دماغ پر بھروسہ نہ کرے کہ کب دیا تھا، کس وقت دیا تھا. آج تو موبائل کے دور میں آدمی کو لکھنا بہت آسان ہو چکا ہے. آدمی قرض لینے والا بھی لکھ دے. جو فلاح ادارے ترکیسر میں پڑھتا تھا سورت میں مشکات میں ضرورت پیش آئی 100 روپے کی، ہمارے استاد محترم سعید مولانا ذوالفقار صاحب کے پاس گیا، حضرت مجھے 100 روپے دو، مجھے گھر پر جانا ہے، میرے پاس پیسے نہیں، بیمار ہو گیا تھا. تو حضرت نے فرمایا 100 روپے تو دیے، لیکن مجھے کہا سامنے کاپی پڑھیے، کاپی لاؤ اور اس میں لکھو کہ میرے مولانا کے پاس 100 روپے دیے ہیں. تو دل میں اس وقت ایسا خیال آیا کہ اگر استاد کو اپنے شاگردہ پر یقین نہیں ہے، صرف 100 روپیوں کے لیے مجھے دکھاتے ہیں. واپس آنے کے بعد جب ان کو 100 روپے چکانے گیا تو استاد نے کہا بیٹا یہ 100 روپے میں تم کو ہدیہ دیا ہے، لیکن میں نے آپ کو قرآن کریم کی آیت پر عمل کرایا. یا قرآن میں اللہ نے ایمان والوں کو ترغیب دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. جو قرآن کریم کی آیت پر میں نے تم کو عمل کرایا، ایمان والوں جب تم کسی کے پاس قرض لو تو قرض کو لکھ دو. ایک یہ اصول ہے کہ قرض کب دیا تھا، کس وقت دیا تھا، کس کے سامنے دیا تھا، یہ لکھ دیا جائے اپنی کاپی میں، اپنی میموری میں، اپنے دماغ میں، موبائل کی میموری میں لکھ دیا جائے یا اپنی ڈائری میں. نمبر 2 اس کا ریٹرن کا وقت الی اجل مسمى، اس کا ریٹرن کا وقت بھی لکھو کہ واپسی کب ہوگی، 6 مہینے کے بعد واپس کرو گے یا 1 سال کے بعد واپس کرو گے، 1 مہینے کے بعد واپس کرو گے، اردو تاریخ پر کرو گے یا انگریزی تاریخ پر کرو گے، اس کو لکھ دیا جائے. اور تیسری بات بتائی قرض دینے والا اور قرض لینے والا 2 گواہ رکھے. واستشهدوا شهیدین من رجالکم، یہ قرآن کریم کا حکم ہے، اس میں شرما شرمی کی بات نہیں ہے. کیا مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کہ تو 2 گواہ سامنے رکھتا ہے؟ لیکن جب پیسے واپس نہیں آتے کہ کس نے دیے، میں تو تم کو جانتا بھی نہیں، کون گواہ ہے تیرا؟ ہوتا ہے نا آدمی فوراً ٹوپی نکال دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپشن بتایا ہے کہ فرمایا واستشهدوا شهیدین من رجالکم، 2 گواہ کے سامنے قرض کا مسئلہ ہو کہ دینے والے کو پتا ہو، لینے والے کو پتا ہو کہ ہمارے 2 گواہ ہیں. ان 2 گواہوں کے سامنے قرض کو لیا بھی جائے، قرض کو چکایا بھی جائے. نمبر 2 جب قرض لے تو قرض سودی قرض نہ لے. قرض دینے والا بھی سودی قرض کبھی نہ دے. شریعت میں بہت بڑی وعید ہے. سود دینے والا بھی اور سود لینے والا بھی، سود دینے والا بھی اور سود لینے والا بھی اور سود کا گواہ بننے والا بھی اور سود کے ایگریمنٹ پر گواہ بننے والا، یہ چاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے. اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے. اپنی صدقی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ لڑکا کالا کام کرے، اس سے بھی زیادہ گناہ اللہ کی بارگاہ میں سود کا گناہ ہے. بینکوں پر سود نہیں لے سکتے. روزانہ تمہارے موبائل میں فون آئے گا اتنا لون ہے تمہارا. بہت سے لوگ اپنی زندگی سود پر ہی گزارتے ہیں کہ بہت انسان مقروض ہو گیا. تو کیا مقروض سود سے قرضہ لے سکتا ہے؟ مسئلہ ہے کہ انسان بینکوں سے قرض کبھی بھی کسی حالت میں لے نہیں سکتا، البتہ ایسی شدید مجبوری ہو، اس کو بولتے ہیں حالت شدیدہ. ایسی مجبوری ہو. میں مجبوری کی 3 صورتیں بتاتا ہوں. حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے عالم دین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح علم شریف میں بات نقل کی ہے. انسان اس حالت میں بینک سے سودی قرض لے سکتا ہے جبکہ حالت شدیدہ ہو، اتنی خطرناک حالت کہ انسان کو اپنی زندگی کا ہی خطرہ ہو کہ اگر میرے قرض کو نہ چکا تو میری جان کا مسئلہ ہے، جان خطرے میں پڑ جاوے، تو شدید حالت میں سودی لین قرض لے سکتا ہے بینک سے واپس دینے کے لیے سے.
نمبر 2 اس کی عزت کا مسئلہ ہو، امیج کا مسئلہ ہو کہ سوسائٹی میں اور میرے گھرانے میں میری بربادی آ جائے گی، زندگی کا عزت کا مسئلہ ہو، یہ حالت شدیدہ ہے۔ اور نمبر 3 اس کے بدن کے کسی عضو کے ختم ہونے کا خطرہ ہو کہ میرا ہاتھ کٹ جائے گا یا میرا پیڑ کٹ جائے گا یا میرے بدن کے کسی عضو کا کوئی نقصان کرے گا۔ یہ 3 حالت کو بولتے حالت شدیدہ۔ امیج عزت کا مسئلہ ہو، جان کا مسئلہ ہو، بدن کے کسی عضو کے ختم ہونے کا مسئلہ ہو، ان 3 حالتوں میں انسان سود یا قرض لے سکتا ہے انتہائی مجبوری کی وجہ سے۔ لیکن اس کے علاوہ مکان کو لیے، مکان بنانے کے لیے سودی قرضہ لے، گاڑی کے لیے بالکل شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ایسے مکانوں میں رہنے پر اللہ کی لعنتیں ہیں، اور ایسے بچے کبھی ماں باپ کے فرما بردار نہیں بن سکتے، ماں باپوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ اس لیے آدمی بڑے فلیٹ میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ سود کا قرضہ لے کر بڑے فلیٹ میں رہنا تو کرائے کے مکان پر رہے، کرائے کے مکان پر رہ سکتا ہے، یا چھوٹے سے ڈپلیکس میں رہ سکتا ہے، چھوٹے سے مکان میں رہ سکتا ہے، یا ایسی جگہ پر مکان خرید جہاں چھوٹا سا، جہاں مکان کے بھاؤ کم ہو۔ تجھے بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے کی سود کے قرضوں کو لے کر اجازت لگی ہے، اسے تیرے گھرانے میں نہیں، تیری نسلوں میں آفتوں کے اور اللہ کے غضب کے آنے کے خطرے ہیں۔ تو قرض لینے والا بھی اور قرض دینے والا بھی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے کہ قرض لینے والا اور قرض دینے والا، آج بہت سے لوگ سود کے دروازوں پر اس لیے چڑھتے ہیں کہ ان کو صاحب ثروت لوگ اپنا مال بطور قرض کے نہیں دیتے۔ لیکن چونکہ دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ اگر انسان جتنا لینے والے کو فکر نہیں، اتنا دینے والے کو فکر ہے، جتنا دینے والا ڈپریشن کا شکار نہیں ہے، اتنا قرض کو دینے والا ڈپریشن کا شکار ہے کہ واپس دے گا کہ نہیں دے گا۔ اس کو بہت سارے تجربے ہو جاتے ہیں کہ میں نے اس کو بطور قرض کے پیسہ دیا، آج تک اس کے پیسے میرے پاس نہیں آئے، تو بیچارہ دینے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ میں غریب کی اور ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کی ہمدردی میرے دل میں ہے، لیکن یہ مجبوری ہے کہ قرض لینے کے بعد کوئی انسان میرے قرض کو وقت پر واپس نہیں لوٹاتا۔ بہت سے لوگوں کے ابھی پیمنٹ باقی ہے، اس کو اپنی بنیادی ضرورتیں اٹکی ہوئی ہیں، بچوں کی اسکولوں کی فیس باقی ہے، اس کا مکان کا کام چالو ہے، یہاں پیمنٹ رکا ہوا ہے، یہاں پیمنٹ رکا ہوا ہے، یہاں پیسے رکے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ کا بندہ اپنی بیٹی کی شادی میں ہزاروں کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے اور اپنے قرض کو نہیں چکاتا۔ سب سے پہلے قرض چکانے کی ترغیب ہے، پھر قرض نہ چکانے کی وجہ سے وہ آفتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف ایک واقعہ نقل کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک انسان کو قرض لینے کی ضرورت پڑی انتہائی مجبوری کی وجہ سے۔ ایک تو دیکھو انتہائی مجبوری میں قرض لے، بعض لوگ قرض لینے میں کوئی دریغ نہیں کرتے، بس اس کے پاس سے لے لیا، اس کے پاس سے دینے کا کہا ہے، اس کو ٹوپی پہنائی، بے جا قرض لیتے رہو۔ انتہائی مجبوری کے بغیر کبھی قرض میں ہاتھ نہ ڈالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے مقروض آدمی کی کبھی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ جب کسی صحابی کا انتقال ہوتا تو آپ فرماتے کہ اگر اس پر کسی کا قرضہ ہے کہ اللہ کبھی مقروض کی حالت میں ہے، آپ فرماتے میں نماز جنازہ نہیں پڑھتا، آپ لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھ دو۔ اگر کوئی صحابی یوں فرماتے کہ میں اس کے قرض کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے کہ شریعت میں قرض کو اتنی بری چیز سمجھی گئی ہے۔ اور ایک بار آپ نے فرمایا، آپ نے اپنا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اور روتے روتے آپ نے فرمایا، جو انسان قرض کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے اور اس کا ارادہ قرض کو چکانے کا نہیں تھا بلکہ لوگوں کو ٹوپیاں پہنانے کا اس کا ارادہ تھا، قرض تو لیا لیکن دل میں ارادہ تھا نہ دینے کا واپس، تو کل قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سن سکے گا۔ یہ دنیا کے حالات ہیں۔ تو بنی اسرائیل کا آدمی نے اپنے دوست کے پاس سے لیا 1000 درہم قرضہ۔ کب ایک گواہ، میں آپ کے سامنے پوری قرآن کریم کی تفصیل بتائی، گواہ بتایا کہ گواہ کون ہے کہ میں نے تم کو قرضہ دیا ہے، کبھی تو میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کر میں آپ کو 1000 درہم قرضہ دیتا ہوں۔ دل میں ارادہ دینے کا تھا، وہ 1000 درہم لے کر وہ دوست چلا گیا۔ جب دینے کی اجل مسمى، جب دینے کی ریٹرن کی تاریخ آئی، وہ سمندر کے کنارے پر گیا۔ وہ سمندر کے اس کنارے پر اس کا دوست رہتا تھا۔ جب سمندر کے کنارے پر پیسوں کو چکانے گیا ہے، دیکھا وہاں تو وہ کشتی نہیں تھی، کوئی جہاز نہیں تھا۔ اب تاریخ دینے کی ہے، وقت کا پابند تھا آدمی۔ میرے نبی نے فرمایا مسلمان سارے گناہ کر سکتا ہے، مسلمان 2 گناہ کبھی نہیں کر سکتا۔ ایک تو مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا اور ایک مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔
مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. تو سمندر کے کنارے پر گیا, دیکھا کوئی کشتی نہیں ہے, تو ایک لکڑی کو دیکھا, اس نے لکڑی کا صندوق بنایا, لکڑی کی پیٹی بنائی اور صندوق میں درہم کو ڈال دیا اور ایک پرچی لکھی کہ میں نے اللہ کے نام پر بھروسہ کر کے میں نے آپ کے پاس ایک قرض لیا تھا, یہاں کوئی آنے کا کوئی اسباب موجود نہیں تھے, تو میں اللہ کے نام پر قرض کو چکانے کے سمندر میں صندوق میں پیسے رکھ کر صندوق کو روانہ کرتا ہوں. وہ انسان پیسہ لینے کے لیے وقت مقررہ پہ سمندر کے کنارے پر آ گیا. بخاری شریف کی روایت ہے. اس نے دیکھا بھی کوئی کشتی نہیں آ رہی ہے اور وہ آدمی بھی نہیں ہے. وہ بیچارہ مایوسی کے عالم میں گھر جا رہا تھا کہ سوچا کہ سامنے صندوق پڑا ہے, لکڑی پڑی ہے, گھر میں کام آئے گی. صندوق کو اٹھا کر گھر پر لے گیا اور جیسے صندوق کو کھولا تو اس کے اندر 1000 درہم رکھے ہوئے تھے اور پرچی لکھی ہوئی تھی کہ میں نے اللہ کو گواہ بنا کر میں نے آپ کے پاس ایک قرضہ لیا تھا, میں اللہ ہی کو گواہ بنا کر میں قرضے کو چکا رہا ہوں. اور اس کے دل میں نیت تھی اگر پیسے پہنچ جائیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ میں پیسے اس کو بعد میں ادا کر دوں گا. تو اس نے اس وقت تک اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو انسان اللہ سے اچھا معاملہ کرتا ہے اللہ اپنے وعدے کو پورا کر کے بتاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. اس آدمی قرض دار آدمی کہ تو قرض لینے میں انسان جتنا ہو سکے اپنی زندگی کو لمیٹڈ بناوے, اپنی خواہشات کے چونچلوں میں ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آدمی قرض لے سکتا ہے. بال بچوں کی بنیادی ضرورت ہے. اب بیٹی اور بیٹا کا نکاح ایک مالدار آدمی نکاح کرتا ہے, اللہ نے اس کو پوزیشن دی ہے, اللہ نے اس کو طاقت دی ہے. کسی کے پاس سے قرضہ لے کر وہ شادیاں نہیں کرتا. غریب کا بیٹا بھی مالداروں کی مشابہت کر کے اپنی بیٹی کی شادی میں خرچہ کرے گا. اس کو سود کی رقم لینی پڑے گی, ادھار لینا پڑے گا. اپنی خواہشات کے چونچلے پورا کرنے کے اگر آدمی قرضہ لیتا ہے تو اس میں برکتیں کبھی نہیں ہوتی. اس نے میں نے فرمایا کہ مالدار لوگ بھی جن کو اللہ نے مال دیا ہے اپنی ضرورتیں لمیٹڈ رکھیں. آج ہماری عورتیں اور ہمارے نوجوان بھی عورتوں کی طرح ہو چکے ہیں. ہر مہینے کے اندر جاؤ تو ان کو 2-3 جوڑی 2-3 سوٹ وہ کپڑوں کے خریدتے ہیں. ان کی الماریاں کپڑوں سے بھری ہوتی ہیں. ایک نوجوان کے 100 پینٹ شرٹ ہوتے ہیں. اور ہمارے گھر کی لڑکیاں اور ہمارے گھر کی بیویاں جب کہیں نئی کوئی ڈیزائن آتی ہے, کوئی نیا سوٹ آتا ہے, فوراً مہینے میں 2-3 سوٹ تیار کر کے اپنی الماری میں رکھ لیتی ہیں. یہ فضول خرچی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں اور عورتیں شیطان کی بہنیں ہیں. اگر شوہر تنگدست ہے اور عورت کی لمیٹڈ نہیں ہوتی, عورت اپنی ضرورتیں بڑھاتی ہے تو شوہر زندگی برباد ہو جاتی ہے اور یوں کہتی ہے تیرے گھر میں آ کر میں نے کیا دیکھا, صرف 2 کپڑے دیکھے, وہ 2 چتھڑے دے گئے. اور اگر شوہر مالدار ہے تو شوہر نے اپنے مہینے کا کوٹا تیار نہیں کیا کہ میں اگرچہ میں مالدار آدمی ہوں لیکن مجھے ماہانہ اتنا خرچہ میرے گھر پر دینا ہے مجھے. اگر خرچے کا کنٹرول نہیں کیا تو عورتیں جب دیندار نہیں ہوتی تو بے شمار پیسوں کو لٹاتی ہیں, ان کے پورے گھر کی الماریاں کپڑوں سے بھر جاتی ہیں. دیکھو میرے بھائیو, خوشحالی ہمیشہ خوشحالی نہیں رہتی. خوشحالی بدحالی بدلنے میں تبدیل نہیں ہوتی. بدحالی کے اندر بدلنے میں خوشحالی میں تبدیلی میں وقت نہیں لگتا. کبھی انسان خوشحال ہوتا ہے, کبھی بدحال ہو جاتا ہے. اپنی ضرورتیں لمیٹڈ رکھیں تو انشاءاللہ قرض لینے کی نوبت کبھی نہیں آئے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی کی خدمت میں بہت سے صحابہ کرام ایسے بھی آئے جو حالت قرض میں تھے. حضرت عمر فاروق جیسے صحابی کا انتقال ہوا ہے. حضرت عمر فاروق پر 80 دینار کا قرضہ تھا. انتقال کے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلا کر کہا میرا بیٹا میرا قرضہ ہو چکا ہے, میں نے قرضہ اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں نے قرضہ کو نہیں لیا, میں نے مسلمانوں کے غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے میں نے قرضے لیے تھے, میں دنیا سے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مقروض آدمی کی کبھی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھی. اب اللہ کے نبی دنیا میں تو ہے پردہ فرما گئے. میں اس لیول کا انسان ہوں, اب میں قرض کی حالت میں جا رہا ہوں, لیکن میرے بیٹے تو میرے قرض کو چکا دینا. اپنے بیٹے کو ذمہ دار بنایا اور یہ فرمایا قرض کو کس طریقے پر چکائے گا, سب سے پہلے میری پوری پراپرٹی کو بیچ دینا. میرا پورا مال جتنا میرے پاس ہے بیچنے کے بعد اگر قرضہ ختم ہو جاوے تو پھر تو آگے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پوری پراپرٹی کے بیچنے کے بعد اگر قرضہ بچ جاوے تو میرے قبیلے بنو عدی کے لوگوں کے پاس جا کر میرے قرضے کے بارے میں بات کرنا. ہر قبیلے کے پاس بچ جانا, میں بنو عدی قبیلے کا فرد ہوں, بنو عدی قبیلے کے پاس جا کر میرے قرضہ کی بات کرنا. اگر وہ لوگ نہ دے تو اللہ کے نبی کا خاندان قریش والوں کے پاس جانا, وہ سخی ہیں, ان کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا. ہر قبیلے والے قرض کو نہیں چکاتے اور بعض قبیلوں میں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قرض دینے کے بعد سامنے والے کی عزت پر آ جاتے ہیں.
لہٰذا عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو ویسے فرمائی کہ چوتھی بات فرمائی میرا بیٹا تم میرے قرض کی ذمہ داری تم لے لو تاکہ میں آخرت میں سبکدوش ہو کر قبر میں چلا جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے انسان ڈپریشن کا شکار اسی وقت ہوتا ہے. اور انسان آج میرے بھائیوں جو آپ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو جا کر پوچھو آپ دماغ کی مریض میں جوان لڑکیاں جوان لڑکے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خواہشات ایک سمندر ہے اور سمندر کبھی ختم نہیں ہوتا. ابھی خواہشات کی چونچلیں پورا کرنے کے لیے دن بدن نئے نئے موبائل نئے نئے ڈیزائن کے کپڑے اور نئے نئے قسم کے انسان وہ چیزیں اسباب خریدتا ہے جو اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے. ادھر ادھر ٹوپیاں پہنا کر پیسے لا کر قرضوں کو لے کر اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے. جب قرض کو نہیں چکا سکتا جب چاروں طرف مانگنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان گھر سے بھاگ جاتا ہے. انسان گھر کا کونا پکڑ لیتا ہے. آخر میں انسان آتم ہتیا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور کتنے نوجوان لڑکوں کا مرڈر بھی ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مقروض آدمیوں کو کچھ وظیفے بھی آپ نے بتائے. اگر کسی انسان کا قرض ہو چکے لیکن قرض ادا کرنے کی نیت کر کے وظیفہ پڑھے تو اللہ قرضے کو ادا کرے گا. خالی وظیفے پڑھتا رہے اور ادا کرنے کی نیت ہی نہ ہو. ایک انسان کسی بزرگ کے پاس دعا کرنا اللہ پاک مجھے نیک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نیک اولاد دے. فرمایا تمہارا رشتہ ہوا تمہاری شادی ہوئی کتنے سال ہوئے؟ فرمایا ابھی رشتے کی بات چل رہی ہے. ابھی تو رشتے کی بات چل رہی ہے. فرمایا شادی نہیں ہوئی اور اولاد کے نیک بننے کی دعا کرنے آیا ہے. خالی وظیفے پر یقین کرنا کہ میں وظیفہ پڑھتا رہوں گا تو اللہ میرے قرضے کو دور کر دے گا. آدمی قرض ادا کرنے کی کوشش بھی کرے اللہ سے مانگے نمازوں کی پابندی کے ساتھ بنیادی اسلامی 5 ارکان کو ادا کرتے ہوئے اگر وظیفے کی پابندی کرے گا اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ کو اس کے قرضے کو دور کر دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنے گئے. آپ نے دیکھا ایک صحابی ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہیں اور ان کا انگوٹھا ان کے دانتوں کے بیچ میں ہے. یہ ٹینشن کی علامت ہے. تو آپ نے کہا مالی اراکا یا ابا امامہ مالی اراکا فی الصلاۃ فی المسجد فی غیر وقت الصلاۃ. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا ہے اور آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں کوئی ٹینشن ہے. کل کا یا رسول اللہ لزمتنی دیون و غموم یا رسول اللہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پریشان زندگی چل رہی ہے قرضہ بھی ہے اور گھر کے اندر ماحول اچھا نہیں ہے بیماری بھی ہے اور تندرستی بھی ہے. تو آپ نے کہا ابو امامہ میں آپ کو ایک عمل بتاؤں اذا قلت اذهب الله تعالی همك وقضى عنك دينك. پروردگار عالم تیرے سارے قرضے کو دور کر دے گا تیری بیماری کو ختم کر دے گا. صحابہ کرام نبی کے وعدوں کو یقین سے لیتے تھے. ہم نبی کی خبر کو شک سے لیتے ہیں. جتنا مجھے اور آپ کو اپنے جیب کے 2 روپیوں پر جتنا یقین ہے اتنا 2 رکعت پر یقین نہیں ہے. اور اللہ پاک اپنے وعدے اسی وقت تک پورے فرمائیں گے جب انسان وعدے پر یقین کرے گا. کہ میں کیا دعا پڑھوں؟ تو آپ نے کہا فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کا بھی دعا پڑھا کرو. اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ دعا پڑھا کرو اللہ تمہارے قرضے کو دور کر دے گا. وہ صحابی فرماتے ہیں میں اس دعا کو پڑھتا رہا اسلامی ارکان کو ادا کرتے ہوئے اس وظیفے پر عمل کرتا رہا اور قرض کی ادائیگی کی کوشش میں لگتا رہا. اللہ نے میرے سارے غم کو بھی دور کر دیا اور اللہ نے میرے سارے قرضے کو بھی ختم کر دیا. بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت علی کے پاس ایک انسان آئے. حضرت علی اللہ کے نبی خدمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرضہ ہے اور قرضے کی بنیاد پر رات کو نیند نہیں آتی میں پریشان ہوں. یہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے اللہ پاک میرے قرضے کو دور کرے. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ علی میں آپ کو ایک عمل بناتا ہوں اگر تم اس عمل پر اگر تم اس کلمات پر عمل کرو گے اور ایک کلمات اگر تم پڑھتے رہو گے اگر تمہارے اوپر یمن کا پہاڑ سیر جبل سیر صوت کے ساتھ جبل سیر پہاڑ کے برابر بھی اگر تم پر قرضہ ہوگا 1 لاکھ 2 لاکھ قرضہ کیا ہوتا ہے اتنا بڑا پہاڑ یمن میں ہے جبل سیر کے برابر بھی اگر تم پر قرضہ ہوگا اللہ تمہارے قرضے کو دور کر دے گا. یہ کلمات آپ کثرت سے پڑھا کرے اللہم اغفر لی بحلالک وحرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ اللہ تو مجھے حلال روزی دے
مجھے حرام سے بچا دے، یا اللہ مجھے تو اپنے در کا فقیر بنا دے، کسی اور کے در کا فقیر نہ بنا دے، میں تیرے در کا محتاج بنوں، تیرے علاوہ کسی مخلوق کے سامنے میرا ہاتھ نہ پھیلے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اس عمل کو کرتا رہا، اللہ نے مجھے مالدار بنایا اور فرمایا میری زکات 48,000 ارب زکات میری ہر سال نکلتی تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی کے بعد ایک غلام آئے، مکاتب غلام اس کو بولتے ہیں، چونکہ غلام اس زمانے میں ہے نہیں، کے بعد سمجھنی مشکل ہوتی ہے۔ آقا اپنے غلام کو یوں کہیں کہ تم اتنی رقم مجھے کما کر دو تو میں تم کو اپنی غلامی سے آزاد کر لوں، اس کو بولتے ہیں مکاتب غلام۔ حضرت علی کی خدمت میں آئے کہ میرے آقا نے اتنی ذمہ داری پیسوں کی مجھ پر ڈالی ہے، مجھے آزاد ہونا ہے، آپ مجھے کوئی عمل بتا دیجئے۔ حضرت علی نے فرمایا مجھے حضور یہ عمل بتایا تھا، اللہم اغفر لی بحلالک وعن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اس عمل کو تم کرتے رہو، اگر تم پر اگر سیر جبل کے برابر، سیر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا، اللہ تمہارے سارے قرضے کو دور کر دے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ بازار میں جا رہا تھا، یہاں تک کہ میرا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تھا۔ ایک انسان کو دکان پر دیکھا، بالکل تندرست ہے، اس کے پورے بال ابھرے ہوئے ہیں۔ پوچھا حضور نے کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی تندرستی نے اور قرضے نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں تم کو ایک کلمہ بتاؤں، اس کلمے پر تم عمل کرو گے اللہ تمہاری پریشانی کو دور کر دے گا۔ آپ نے کہا صبح شام اس دعا کو پڑھتے رہو، توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اس دعا پر عمل کرتے رہو۔ صحابہ اللہ کے نبی کی خبروں پر یقین کرتے تھے، اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے تھے۔ ایک کچھ جمعہ کے پہلے ایک ساتھی میرے پاس آئے اور کہا کہ مولانا میرا قرضہ بوڑھے میاں تھے، میرا قرضہ ہو چکا ہے، تو میں نے ان کو یہ دعا بتائی، اللہم اغفر لی بحلالک۔ تو نے بتایا یہ دعا تو مشہور ہے، کوئی نئی دعا تو بتاؤ۔ میں نے ان کو کہا اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے دعا کو پڑھے گا اللہ اس کے وعدے کو پورا کرے گا۔ اگر میرا اور آپ کا یقین اللہ کے وعدوں پر، اللہ کے خبروں پر نہیں ہے، کبھی اللہ ہماری ضرورت کو پوری نہیں فرمائے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم کچھ مدت کے بعد اس نوجوان کے پاس سے دکان کے آگے سے گزرے، اس کو خوشحال دیکھا، اس کے بدن پر اچھے کپڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہاری تنگی ختم ہو گئی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کی پابندی کی وجہ سے، ان کلمات پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے میرے ساری تنگی کو دور کر دیا اور میں خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ اس سے میرے بھائیو قرضہ لینے کی ضرورت پیش آوے تو قرضہ ادا کرنے کی نیت کرے۔ اور آگے کی بات، اگر کوئی انسان کسی کو قرضہ دے اور قرضہ دینے کے بعد اگر وہ وقت پر ادا نہ کر سکے تو میرے نبی نے مالداروں کو بتایا، قرض دینے والے کو بتایا اس کو مالداری تک مہلت دو، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر اس کو مالداری تک مہلت دی میں تو خوشحال ہوئے تب مجھے واپس دینا، یا تم نے کچھ رقم معاف کر دی یا پوری رقم معاف کر دی، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون۔ اللہ میرے نبی نے فرمایا من انذر معسرا او عفا عنہ، مقروض کو تھوڑی ڈھیل دی، بعد میں دینا بھائی، بعد میں دینا، یا یوں فرمایا کہ تھوڑا معاف کیا یا پوری رقم معاف کر دی، اذل اللہ فی ذلہ، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس قرض دینے والے کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ترغیبات ہیں۔ اس سے میرے بھائیو جو لوگ ڈپریشن کا شکار اسی وجہ سے ہوتے ہیں، بے فجا فضول خرچ کرنے کی بنیاد پر، جب گھر میں پیسے نہیں ہوتے ادھار لے کر کوئی کاروبار نہ کرے، ہمارے پاس جتنا ہے اسے اپنے کاروبار کو بڑھاوے، بینکوں سے ادھار لے کر، کسی کے پاس سے ادھار و قرضہ لے کر کاروبار کو ترقی کرنا اور دکانوں کو کھولنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اس سے کبھی آدمی ترقی کی منزل پر نہیں پہنچے گا۔ آدمی کے پاس جتنا ہے اسی کو بڑھانے کی کوشش کرے، اللہ سے مانگے تو پروردگار عالم اللہ برکت بھی دے گا، اور جتنا ہو سکے حتی الامکان اس کو قرضہ لینے کی نوبت نہیں آئے گی۔ پروردگار عالم دنیا کے حالات کو اچھے کر دے، اللہ مسلمانوں کو خوش رکھے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اور ایسے خطرناک پرفتن دنیا میں حالات چل لگے گئے، ایسے وقت میں ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ جب گھر پر حالات آتے ہیں نا تو انسان کی سے کیا نکلتی ہیں۔ ہم نے لوگوں کے حالات سن کر، کسی کے بچے کسی کی عورتیں زخمی ہوئی ہیں،
ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے تبصرے ہوئے ہیں، جس دن میرے گھر میں ایک جوان لڑکا دنیا سے جاتا ہو پورا گھر حیران ہو جاتا ہے، جہاں کی ماں کے چھوٹے چھوٹے بچے ماں کے سامنے تڑپتے ہو اور اولاد کے سامنے مائیں تڑپ تڑپ کے جا رہی ہو، ان لوگوں پر کیا حال ہوگا؟ ایسے وقت میں ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، ہم سورہ کہف کا شروع کا رکوع اور سورہ کہف کا آخری رکوع ہم زبانی یاد کر اس کو پڑھنے کی کوشش کرے اور سورہ مزمل کی تلاوت کو خوب کرے، اور فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، جب قنوت نازلہ امام صاحب پڑھاوے تو اس کو آہستہ پڑھاوے، پیچھے والے کو آمین کہنے کا موقع دے، ہم ہر دعا پر آمین کہیں، وہ قنوت نازلہ ہے۔ اگر اس کو صحیح نیت کے ساتھ پڑھی گئی اور صحیح نیت کے ساتھ اس کو سنا گیا، پروردگار عالم مسلمانوں کی آنکھ کو آسمانوں پر قبول کر کے اللہ لوگوں کو بتائے گا کہ اللہ ہے بڑی طاقت والا، بڑی قدرت والا، مدد اللہ کی ضرور آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی مدد کرے گا۔ آمین کو زور سے نہ بولے، آمین کو آہستہ کہیں، لیکن ہر دعا پر آمین کہے، اس میں ہم دعا بھی کریں، اللہ سے مانگے۔ مسلمان جسد واحد کے نام ہے۔ ایک بچی نے ایک علماء پر خط لکھا ہے، ہمارے رائے گڑھ کے اندر ایک مولانا پڑھا تھا، مولانا اعجاز صاحب، وہ ایک مولانا پڑھ کے وہاں پہنچے گئے، انہوں نے دنیا سے جا کے خط لکھا، کہا علماء کرام کو خط لکھا کہ حدیث تم نے مجھ کو پڑھائی تھی، المسلم کا جسد واحد، کہ مسلمان تو ایک بدن کی طرح ہے، ہم یہاں تڑپ رہے ہیں۔ پھر فرمایا میں دنیا سے جانے کا میرا آخری وقت ہے، اگر میں دنیا میں زندہ رہوں اس حدیث کی تشریح مجھے لکھ کر بھیج دینا، اگر میں آخرت میں اگر چلا گیا تو میدان محشر میں مجھے حدیث کی تشریح سمجھانا کہ مسلمان ایک بدن کی طرح، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اسے میرے بھائی میں کھول کر باتیں نہیں کرتا، ہم سب کو پتہ ہے، پروردگار عالم فطروں سے ہماری حفاظت فرماوے، اللہ کی مدد کے جتنے بھی اسباب ہیں ان اسباب کو کرنے کی کوشش کرے، پروردگار عالم تمام کی باتوں پر عمل کرنے کی